اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ اور بے شک ھذا یہ صراطی میرا راستہ ہے مستقیما سیدھا، اور بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا، فاتبعوا پس اتباع کرو ہو اس کی اور اسی کی پیروی کرو، والا اور نہ تتبعوا اور نہ پیروی کرو السبل اور راستوں کی، فتفرقا جدا کر دیں گے بکم تمہیں ان سبیلہ اللہ کے راستے سے، ذالکم یہ ہیں وصاکم وہ باتیں جو تمہیں وصا نصیحت کی گئی ہیں کم تمہیں بھی اس کے ذریعے، لعلکم لعل شاید کم تم تتقون متقی بن جاؤ، ثم پھر آتینا پھر ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو الکتاب کتاب، تماماً جو پوری کر دیں اعلیٰ پر الذین ان لوگوں پر ساری باتیں نیک احسانہ اچھی باتیں، و تفصیلاً اور تفصیل ہو جائے، لکل شیء ہر چیز کی، وہدن اور ہدایت بتائی، اور رحمتن اور رحمت ہے، اس میں باعث ہدایت اور رحمت ہے، لعلہم شاید وہ بلقاء اپنے رب کی ملاقات اپنے رب کی ملاقات پر یؤمنون یقین رکھیں ایمان لائیں، وہذا اور یہ قرآن کی کتاب ہے انزل نازل کیا ہم نے اسے نازل کیا ہے مبارکن بابرکت، فاتبعوا پس اتباع کرو پیروی کرو پیچھے چلو ہو اسی کتاب کے، واتقوا اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، لعل شاید کہ تم ترحمون تم پر رحم کیا جائے، ان تقولوا تاکہ یہ نہ کہیں انما بے شک انزلا اتاری گئی ہے کتاب ہم نے اسے اس لیے اتارا ہے تاکہ یہ نہ کہو کہ اتاری گئی تھی کتاب علی طائفتین تو صرف دو گروہوں پر، من قبلنا ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا اگر ہم ہوتے ان سے صراطہم تو اگر ہم ان کو پڑھنے پڑھانے سے بالکل کیا ہے لغافلین بالکل غافل تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہی وہ اساس محکم ہے جس پر اتحاد اور ملت کا ایوان تعمیر ہو سکتا ہے، اور جب بھی یہ احساس متزلزل ہو گئی اس کے بعد ملت کے انتشار کو دور کرنے کی کوئی امید باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو، یعنی اختلاف اور تفرقہ کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اسی بات کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح واضح فرمایا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ اللہ کا یہ سیدھا راستہ ہے، اور چند خطوط اس کے دائیں اور بائیں جانب کھینچے اور فرمایا یہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی۔ کاروبار میں آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے اولاد آدم پہلے تمہیں ان ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی نصیحت کی گئی اور اس پر مزید کرم فرمایا کہ تورات جیسی مفصل کتاب نازل کی تاکہ جادہ حق پر چلنے کا شوق رکھنے والوں پر اپنی نعمت کا اتمام کریں، نعمت پوری کریں۔ تورات نازل کرنے کا مقصد اعلیٰ یہ تھا کہ لوگوں کا یہ عقیدہ اور پختہ ہو جائے کہ ہمیں ایک روز اس سارے ساز و سامان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا ہے جہاں ہم سے ہمارے تمام اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اس سے مراد قرآن حکیم ہے۔ یہاں خطاب مشرکین عرب سے ہے، انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری ہدایت کے لیے یہ بے نظیر کتاب نازل کی گئی ہے تاکہ قیامت کے روز تم اپنی گمراہی اور دلالت کے لیے یہ عذر نہ پیش کرو کہ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی گئی تھی جسے پڑھ کر ہم شرک و کفر سے تائب ہوتے اور توحید کو قبول کرتے، اور یہود و نصارہ پر بے شک کتابیں نازل ہوئیں لیکن ہم ان پڑھ تھے، اس لیے اگر ہم ایمان نہیں لائے تو ہم معذور تھے۔